بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی حسین و جمیل نوجوان تھا جو ٹوکریاں بیچا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ٹوکریاں بیچتے بیچتے اس کا گزر محل کے پاس سے ہوا۔ بادشاہ کی ملکہ کی نظر جب اس نوجوان پر پڑی تو اس نوجوان کو ٹوکریاں لینے کے بہانے سے اپنے محل کے اندر بلایا۔ جیسے ہی وہ نوجوان محل کے اندر داخل ہوا اس نے محل کا دروازہ بند کر دیا اور نوجوان سے مخاطب ہو کر اس نے کہا کہ میری شہوت کی تسکین کرو، میری شہوت پوری کرو، ورنہ میں تمہیں اس محل سے واپس نہیں جانے دوں گی۔ نوجوان نے انکار کیا اور اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کا خوف کھاؤ اور گناہ نہ کرو، اللہ کی مجرم نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں جرم نہ کرو۔ لیکن وہ عورت نہ مانی اور اس نے کہا کہ اگر تم میری شہوت کی تسکین کر دو تو میں تمہیں اتنے پیسے اور اتنے مال و دولت دوں گی کہ تم ٹوکریاں بیچنے سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ نوجوان نے پھر بھی انکار کیا۔ عورت نے کہا کہ جب تک تم میری شہوت کی تسکین نہ کرو گے میں تمہیں محل سے واپس نہیں جانے دوں گی۔ جب نوجوان نے ساری راہیں مسدود دیکھیں اور دیکھا کہ اس محل سے نکلنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے تو اس نے ایک حیلہ اپنایا۔ عورت سے کہا کہ مجھے چھت کے پیشاب خانے میں جانے کی اجازت دے دو، تو عورت نے یہ سوچ کر اجازت دے دی کہ اتنی اونچی چھت سے اتنی اونچی دیوار کون پھلانگ سکتا ہے۔ وہ نوجوان چھت کے اوپر گیا اس حال میں کہ اس کے دلوں میں خوف خدا موجزن تھا۔ اس نے اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی ڈر کے سبب اس نے زنا سے بچنے کے لیے، اللہ کے بارگاہ میں جرم کرنے سے بچنے کے لیے اس نے محل کی چھت سے چھلانگ لگائی۔ بحکم الہی حضرت جبریل علیہ السلام اس نوجوان کو اپنے پروں پر لے کر زمین پر اس طرح رکھ دیا جس طرح سے مشفق باپ اپنے بچے کو رکھتا ہے۔ وہ نوجوان جب مغرب کا وقت ہوا اپنے گھر واپس لوٹا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ رب العزت نے اسے بڑے گناہ سے محفوظ فرما لیا۔ وہ نوجوان مغرب کے وقت جب گھر لوٹا بیوی نے کہا لاؤ ٹوکریوں کی کمائیاں لاؤ تاکہ کھانے پینے کا انتظام کیا جائے۔ نوجوان نے کہا آج ٹوکریوں کی کوئی قیمت وصول نہیں ہوئی ہے۔ بیوی نے کہا کہ آج ہم کیا کھائیں گے؟ نوجوان نے کہا صبر کر لو اور تنور کو جلا لو تاکہ پڑوسیوں کو تشویش نہ ہو کہ پتہ نہیں ہمارے گھر چولہا جلا ہے یا نہیں۔ نیک اور پاک باز بیوی نے تنور جلا دیا اور واپس چلی آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک پڑوسن آگ لینے کے لیے آئی تو وہیں سے اس نے چلا کر کہا کہ اے فلانی تو آرام سے بیٹھی ہے، تنور میں روٹیاں جلنے والی ہیں، جلدی سے نکال لے۔ وہ عورت، وہ پاک باز بیوی جب آئی اور تندور کے اندر جب اس نے نظر ڈالا تو واقعی اس نے دیکھا کہ تندور کے اندر روٹیاں پک کر تیار ہیں اور تندور روٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس نے روٹیاں نکالی اور شوہر کی خدمت میں پیش کر دیا اور شوہر سے عرض گزار ہوئی کہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا، آپ نے بڑی کرامت دکھلائی ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہماری بقیہ زندگی اسی طرح گزار دے۔ اور عرض گزار ہوئی کہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا اور آپ نے ایک بڑی کرامت دکھلائی ہے، آپ رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری بقیہ زندگی اسی طرح خوشحالی سے گزرے۔ جوان نے کہا کہ تم صبر کرو اور دنیا کی لالچ نہ کرو، لیکن بیوی نے بار بار اصرار کیا تو نوجوان نے آدھی رات میں اٹھ کر 2 رکعت نفل نماز ادا کی اور رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا پروردگار عالم، میری بیوی نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ بقیہ زندگی میری خوشحالی کے ساتھ گزرے، یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ جیسے ہی اس کا دعا کرنا تھا رب کی بارگاہ میں دعا قبول ہوئی، چھت شک ہوئی اور ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا تشت اس کے کمرے میں اتر پڑا۔ سچے موتیوں سے پورا کمرہ منور ہو گیا
पास में सोई हुई बीवी को उठाया और कहा, तुमने दुनिया के मालो दौलत का मुतालबा किया था, ले लो। जब उसकी बीवी उठी तो उसने कहा कि मैंने अभी अभी एक ख्वाब देखा है और ख्वाब में ये देखा कि एक बुलंदो बाला आलीशान जन्नत में महल है जिसके अंदर सब्ज सुर्ख याकूत और सब्ज ज़बरजद और सोने की कुर्सियां सजी हुई हैं, लेकिन उन कुर्सियों में सुराख है। मैंने पूछा कि ये महल किसका है, ये कुर्सियां किसकी है? तो कहा गया कि ये तुम्हारे शौहर की हैं और ये तुम्हारे शौहर का महल है। मैंने पूछा कि इन कुर्सियों में ये सुराख क्यों हैं? तो मुझसे कहा गया कि दुनिया में तेरी जल्दबाजी के सबब। उसने ख्वाब बयान करके अपने शौहर से कहा कि मुझे दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, मुझे दुनिया के अंदर आशाइश व आराम नहीं चाहिए, अब मुझे आखिरत की तलब है। आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि ये जो हीरे जवाहिरात हैं ये वापस चले जाएं, मुझे दुनिया की दौलत नहीं बल्कि आखिरत की दौलत चाहिए।